بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ گوجرانوالہ میں تجاوزات کی بھرمار سے نہ صرف ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے بلکہ شہر کا حسن بھی ماند پڑ چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف غضنفر شاہ سے۔ جی غضنفر، صورتحال سے آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، گوجرانوالہ پنجاب کا آبادی کے لحاظ سے پانچواں، صنعتی لحاظ سے تیسرا بڑا شہر ہے۔ سالانہ 100 ارب کے قریب ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس شہر کی صورتحال کی بات کریں تو بہتر ہونے کی بجائے دن بدن بدتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہاں پر غیر قانونی تجاوزات کی بمار ہے۔ شیراوالہ باغ پھاٹک سے لے کر ڈیوڑا پھاٹک تک ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کپڑے، جوتوں اور پھل کے غیر قانونی سٹال جون سے ہیں وہ قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں شہر کے وسط کے بازاروں کی، جس طرح دال بازار، ریل بازار، گڑ بازار، کھجور منڈی، یہاں پہ بھی غیر قانونی سٹال کی بیمار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں اکثر اوقات ان کو اپنی گاڑی، موٹر سائیکلز اور دوسری چیزوں کھڑی کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ گوندراوالا چوک میں ایک ہی پارکنگ پلازا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہر کے جو روڈز ہیں اس کی ایک طرف غیر قانونی سٹینڈ قائم ہے، دوسری طرف وہاں پہ ریڑی بان قائم ہے، اور شہر کی جو حسن ہے ان کو مان پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹریفک کا بھی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ریلوے پٹری کے ساتھ جو لوگ وہاں پہ سٹال قائم ہوئے ہیں وہاں پہ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن کے یہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ یہاں پہ کئی دفعہ انکروچمنٹ ہوئی، ان سٹالوں کو کھیڑا گیا، ان پارکنگ پلازوں کے باہر جو سٹال قائم کیے گئے تھے ان کو بند کر دیا گیا، لیکن یہ مافیا اتنا با اثر ہے کہ چند روز کے بعد وہی سٹال، وہی پارکنگ پلازا دوبارہ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں۔ کن لوگوں کی جیب میں یہ پیسے جاتے ہیں؟ یہ محکمہ ہائی وے، محکمہ ریلوے اور ضلع انتظامیہ کیوں خاموش ہے؟ جی حافظ آباد ڈسٹرکٹ جیل میں 5 روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شفقت علی سے۔ جی شفقت علی، صورتحال سے آگاہ کیجئے۔ پنجاب بھر کی طرح حافظ آباد کی جیل میں بھی جو 5 روزہ میڈیکل لگایا گیا ہے، اس والے سے میرے ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل محمد ابوبکر عبداللہ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں وہ اس کیمپ کے حوالے سے کیا میسج دیں گے اور کتنے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور جو پازیٹیو آئیں گے اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کریں گے۔ یہ سکریننگ میڈیکل کیمپ کا انعقاد آئی جی پریزنز میاں فاروق نذیر صاحب کی پرسنل ایفرٹ اور ان کے احکامات کے نتیجے میں پنجاب پریزن اور پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا ایک میوچل کلیبوریٹو پروجیکٹ ہے، جس میں پنجاب کی تمام 43 جیلوں کے تمام اسیران کے ٹیسٹ سکریننگ کی جا رہی ہے۔ اسی کنٹینیوٹی میں ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں بھی اس میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1000 کے قریب تمام اسیران، 400 کے قریب سٹاف جو واچ اینڈ وارڈ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف، کلیریکل سٹاف، جینیٹل سٹاف، تمام سٹاف کی سکریننگ کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سٹاف کالونی میں سٹاف کی جو فیملیز مقیم ہیں ان کی بھی سکریننگ کروائی گئی، اور ان میں سے جو کیسز سسپیکٹڈ آئے ہیں وہ چونکہ پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا نمبر ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے، ان کا ڈیٹا along with PCR لاہور بھجوا دیا گیا ہے۔ ان کے بعد جو پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جائے گی، اور جو اسیران جیل کے اندر مقید رہیں گے اپنے ٹریٹمنٹ کورس کے دوران ان کا ٹریٹمنٹ کورس جیل کے اندر مکمل کروایا جائے گا، اور ان کے ٹریٹمنٹ کا کورس مکمل ہونے سے قبل رہا ہونے کی صورت میں ان کا ڈیٹا متعلقہ کنٹرول پروگرام کے ڈیٹا بیس کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا تاکہ وہ اپنا کورس آؤٹ سائڈ دا جیل مکمل کر سکیں۔ آج ان کا کہنا ہے کہ جو جیل کے اندر قیدی ہیں ان کے 5 روز کے اندر ٹیسٹ تو مکمل کیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو جیل کے اندر عملہ ہے، کلیریکل سٹاف یا جو بھی ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ان کے بھی ٹیسٹ کر کے ان کا علاج معالجہ مکمل کیا جائے گا۔ جی حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں رات گئے بریانی اور پلاؤ کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ ایسے ڈھابوں پر 12 بجے کے بعد چٹپٹی بریانی اور میخ پلاؤ کھانے کے لیے شہریوں کا رش نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں عمران دیسوالی سے۔ جی عمران دیسوالی، تفصیلات سے آگاہ کیجئے، کیا کہنا ہے شہریوں کا بریانی اور پلاؤ کے بارے میں؟
ہاں جی بالکل، میں موجود ہوں حیدرآباد میں. حیدرآباد کی جو راتیں ٹھنڈی راتوں میں مشہور ہے، مگر حیدرآباد کی ایک چیز سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہے حیدرآباد کی بریانی اور پلاؤ. ہم ایک حیدرآباد پکے قلعے پر موجود ہیں، نلی پلاؤ پہ. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی بریانی مشہور ہے ہماری پکے قلعے کی. اچھا، رات کے اس وقت بھی اتنا رش ہونا اس کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ بریانی میں ذائقہ ہے، یوں ہے رش. ہم نے سنا تھا کافی یہاں پہ اچھی بریانی ملتی ہے، اور آج موسم بھی کافی خوشگوار ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ موسم کا جو ہے وہ مزہ. شہر کی جو راتیں اور ٹھنڈی ہوتی ہے، شامیں مشہور ہے، مگر آپ کو یہاں پہ بریانی اتنی مشہور دیکھ کے کیسا لگا؟ یار کافی تعریف سنی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ رش دیکھ کے، یہاں پہ تو کافی ایکسائٹمنٹ ہے. ابھی تو جلدی آ گئے، ویسے 3-4 بجے تک آتے ہیں کم سے کم. ابھی تو جا رہے تو اس وجہ سے ٹیسٹ کرتے ہوئے چلے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ سنگت کے ساتھ آئیں گے ابھی رات میں دوبارہ. بریانی میں خاص بات کیا ہے سر؟ بس یہ ہے کہ ذائقہ دوسروں سے ڈیفرینٹ ہے، ذائقہ دوسروں سے بہتر ہے، اس وجہ سے یہاں پر آنا پڑتا ہے. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں منچن آباد سے طیب محمود میکن کی اس رپورٹ میں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے اضافہ کر دیا ہے. عوام پہلے ہی بہت مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھی اور اب مزید اضافہ ہو گیا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت ایک ذمہ دار موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جو رات میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ کا. فرسٹ آف آل دیکھیں، ہمارے یہاں پہ میں ایک ذمہ دار ہوں، میری گندم ریڈی کھڑی ہوئی ہے کاٹنے کے لیے، ٹھیک ہے. راتوں رات 13 روپے ڈیزل کے اندر اضافہ کر دیا گیا. 80 سے 90% جو گندم ہے مشینری کے ساتھ کٹتی ہے. اس کے ساتھ جو غریب طبقہ تھا، جو مزدور لوگ تھے، وہ پہلے ہی مہنگائی کے وزن کے نیچے دب گئے تھے. اب جو انہوں نے راتوں رات ڈیزل 13 روپے مہنگا کیا ہے، اس سے مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اوپر نکل جائے گی. اب ذمہ دار گندم کس بھاؤ بیچے گا، کس بھاؤ وہ کٹوائے گا، ڈیزل کہاں سے پورا کرے گا؟ پاکستان کی غریب عوام کے بارے میں جو حکومت ہے یہاں کی، اس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی غریب عوام کے بارے میں سوچے، نہ کہ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے وہ اپنے بارے میں سوچے. ان کے بچے سارے باہر ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آئے دن ان کا بس چلتا ہے. جب ان کا دل چاہتا ہے وہ ڈیزل پیٹرول کے جو ریٹ ہے وہ ہائی کر دیتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس طرح اپنی گندم کاٹیں، کس ریٹ بیچیں اور عوام کو کس بھاؤ ہم گندم کو سیل کریں. جی ذمہ دار ان کا کہنا تھا کہ عوام جو ہے پہلے ہی مہنگائی کی نیچے دبی ہوئی ہے، اور اب کسان جو پہلے بھی مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے، تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو ہے اپنا فیصلہ واپس لے، اور تاکہ اب جو ذمہ دار ہے کسان ہے وہ اس مہنگائی کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرے. طیب محمود میکن، نمائندہ اسپیشل ٹی وی، منچن آباد. شہر اقتدار اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. جاتی سردی لوٹ آئی، جبکہ بچوں اور بڑوں نے پارکوں کا رخ کر لیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راجہ شوکت سے. جی راجہ شوکت، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی ناظرین میں اس وقت کھڑا ہوں اسلام آباد کے F9 پارک میں، جس فاطمہ جناح پارک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً برِ صغیر ایشیا کا سب سے بڑا پارک بھی اس کو کہا جاتا ہے رقبے کے لحاظ سے. اور گرمی آ گئی تھی اسلام آباد میں، اس کے ساتھ ہی چند دن پہلے لوگوں نے جو گرم کپڑے تھے وہ اپنے سنبھال دیے تھے. اس کے بعد رات کو جوں ہی بارش ہوئی اور یہاں ایک ٹھنڈ کا ماحول بن گیا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے پارکوں کا رخ انہوں نے کیا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کافی فیملیز جو ہیں وہ موسم کو انجوائے کر رہی ہیں، اور وقفہ بہ وقفہ تھوڑی دیر بعد یہاں بارش کا سلسلہ جو وہ جاری ہے. انشاءاللہ جو بھی آگے موسم ہوگا انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. جی وزیر آباد کے نجی اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں تعلیمی اور کاروباری شخصیات سمیت بچوں کے والدین نے بھی شرکت کی. اسکول کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کر کے مہمانوں سے خوب داد وصول کی. احسان الہی بھٹی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے.
مولانا ظفر علی چوک میں واقع نجی اسکول میں بچوں اور اساتذہ کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سرٹیفکیٹ اور شیلڈ تقسیم کرنے کے سلسلہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین آل پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد میں شکیل اعظم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اسکول کے ڈائریکٹر عیسیٰ ایوب نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر بچوں کے والدین و دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی۔ اسکول کے بچوں نے ملی نغمے اور مختلف ٹیبلو پیش کر کے مہمانوں کو خوب محظوظ کیا۔ پرنسپل میڈم سائمہ ناز وڑائچ نے سپاسنما پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ادارے کا مقصد وطن کے نونہالوں کو 21ویں صدی کی جدید تعلیم کے لیے تیار کرنا ہے۔ We are very committed for the academic excellence. Within the available resources, me and my team, we put our efforts together to provide the maximum and better learning environment to your student in which he can learn in a better way that 21st century skills can be inculcated in the child. انہوں نے مزید کہا کہ جو بچے ابتدائی تعلیم کے دوران پریکٹیکل عمل سے گزرتے ہیں ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں اور بہتر کارکردگی کرنے والی اساتذہ میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سانحل بٹی، اسپیشل ٹی وی، وزیر آباد۔ شیخوپورہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما امجد نذیر بٹ نے پی پی 140 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امجد نذیر بٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اگر اعتماد کیا اور ٹکٹ دی تو بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لیں گے۔ میں تو جی سب سے پہلے سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور یہ عبادت کا حصہ سمجھتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے ٹکٹ ملا تو میں پی پی 140 سے اگر اللہ نے موقع دیا الیکٹ ہوا تو لوگوں کو واقعی خدمت کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میں جو سیاست اس وقت ہمارے ملک میں جو چل رہی ہے میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میرا ایک اپنا عزم ہے کہ میں کس طرح سیاست کرنا ہے۔ میرا ماضی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے انجمن تاجران کے اندر، چیمبر کے اندر، پریس کلب کے اندر، اپنے غلہ منڈی کے اندر، اپنے شہر کے اندر میں نے جو خدمت کی ہے اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی، اور یہی عزم لے کے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے ٹکٹ مل جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ شہر کو پتہ چلے گا کہ سیاست خدمت ہے یا سیاست گالی ہے۔ اس وقت سیاست جو ہے ہمارے ملک کے اندر گالی بن چکی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کو اپنا رول ادا کروں، آپ ساتھیوں کو لے کر چلوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ شہر کے اندر ایک چینج آئے، نظر آئے انشاءاللہ۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون شیخوپورہ کے رہنما رانا اسد اللہ خان نے بھی پی پی 140 اور پی پی 142 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ انہوں نے بتایا کہ 2013 اور 2018 میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور ہزاروں ووٹ حاصل کیے۔ نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو مخالفین کا ایجنڈا دم توڑ جائے گا۔ میں نے پی پی 140 اور 42 سے الیکشن کا اپنے نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور اس سے پہلے میں 2 الیکشن لڑ چکا ہوں، اور الیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہار ہو یا جیت ہو، الیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ باعزت الیکشن لڑنا۔ تو میں نے جو 2 الیکشن لڑے ہیں 2013 والا اور 18 والا، اس میں ٹکٹ کے بغیر میں نے آزاد حیثیت سے 13,000 ووٹ لیے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت اور طاقت سے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اگر حالات موافق ہوئے، سازگار ہوئے، اور بھائیوں کا ساتھ رہا اور اللہ میاں کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم فتح سے بھی نوازیں گے۔ ڈی آئی جی حیدرآباد آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ حیدرآباد رینج میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیں۔ رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ڈی اے جی حیدرآباد آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اجلاس کے ایجنڈا پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس ایجنڈا میں منشیات، گٹکا، جرائم کی صورتحال اور پولیس ایکشن، شعبہ تفتیش کی تنظیم نو جیسے اقدامات پر رینج ڈی آئی جی کی بریفنگ اور چائنیز باشندگان کی سیکیورٹی شامل ہے۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ منشیات، گٹکا، ماوا کی خرید و فروخت اور اس کی نقل و حمل میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں پر مشتمل پروگریس رپورٹ پیش کی جائے۔ شعبہ
तफ्तीश के मजमूई अमूर पर इक़दामात को मजीद मरबूत और मौसर बनाया जाए। हैदराबाद रेंज में अमन और अमान की सूरत हाल और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज किया जाए। इजलास में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सिंध, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद रेंज के DIGs, उनके मुतल्लिका जिले SSPs और SSP स्पेशल ब्रांच शरीक थे। हासिलपुर में हेड इस्लाम के मकाम पर तेज रफ्तारी के बाइस ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। ट्रैक्टर पर सवार 2 नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि नहर खुश थी, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने दोनों अफराद को ट्रैक्टर के नीचे से निकाल लिया। मरने वालों में 25 साला हमजा सादिक और 35 साला हफीज शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में शानदार जश्न बहारा मेले का आगाज हो गया। 5 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का इफ्तिताह वजीर फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग चौधरी यासिर सुल्तान ने मीरपुर स्टेडियम में किया। राजा अतीकुर रहमान भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जश्न बहारा के मेले का आगाज हो चुका है, जिसमें कसीर तादाद में बच्चों ने अपनी मुख्तलिफ परफॉर्मेंस की। रंगारंग तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग यासिर सुल्तान से, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। लाहौर के शहरियों को रमज़ान मुबारक में रिलीफ देने का बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कामयाब मशावरत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। दाल, गोश्त, दूध, दही और रोटी, नान की कीमतों को बरकरार रखने के अहकामात जारी कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया ने माह मार्च और रमज़ान मुबारक की नई रेट लिस्ट जारी कर दी। हासिलपुर में हुकूमत ने रात की तारीकी में 10 किलो आटे के थैली की कीमत में 420 रुपए का इजाफा कर दिया। शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि आटे के थैले की कीमत 650 रुपए से बढ़ाकर 1160 रुपए कर दी गई है, जिसे फिलफौर वापस लिया जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए भावलपुर रोड ब्लॉक कर दी और साबका रेट पर आटे की फराहमी का मुतालबा किया। पंजाब असम्बली के इलेक्शन के सिलसिले में हल्का PP 73 भलवाल में 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जिनमें से 11 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तफसीलात जानते हैं भलवाल से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में हल्का PP 73 बलवाल में 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जिसमें से 11 का ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। कागजात जमा कराने वालों में तरीके लब्बैक पाकिस्तान के अरसलान अहमद, सैयद गुलजार हुसैन शाह, सैयद अब्दुल्ला मुख्तार शाह, कमर अब्बास गुज्जर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चौधरी शुएब अहमद बसरा, चौधरी माजिद अहमद बसरा, मलक हल्क दाद, काशिफ जवेद, सुहेल अख्तर गुज्जर, नासिर अली वड़ैज, नफीस अहमद, असदुल्ला वड़ैज, मियां अब्दुल कदीर जालिब, कामरान इकबाल, हाफिज हारून महबूब, जमात इस्लामी के नजमुद्दीन, डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यासर जफर सिंधु, मंसूर आजम, अलियास साजिद गुज्जर, अख्तर बीबी, पीपल्स पार्टी के सैयद एजाज हुसैन शराजी, आबिद हुसैन हंजरा, जबकि मोहम्मद उस्मान टवाना, जाहिद इकबाल गौरी ने आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने रैली की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात जमा करवाए, जबकि दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने अलग अलग रैली की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात जमा करवाए। मैकलोडगंज में SC MEPCO सर्कल भावल नगर की खुली कचहरी मजाक बन गई। खुली कचहरी में टोटल 17 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 12 अफराद वापडा के मुलाजमीन थे, जबकि सिर्फ साइलिन की तादाद 5 थी। रिपोर्ट देखिए। मैकलोडगंज में SE MEPCO सर्कल बहावल नगर की खुली कचहरी मजाक बनकर रह गई। खुली कचहरी को इंतहाई खुफिया रखा गया था, जिसमें टोटल 17 अफराद ने शिरकत की। इन 17 में से 12 लोग तो वापटा अफसरान और मुलाजिम थे, जबकि 5 सालीन खुली कचहरी में पहुंच पाए। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने इस खुली कचहरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक धोखा और कागजी कार्रवाई करार दिया और अफसरान हुकाम बाला से सालीन की दादरसी के लिए खुली कचहरियों को बामकसद बनाने का मुतालबा किया। IG पंजाब की ज़ेरे क़यादत पंजाब पुलिस जराइम का कलाकमा और शहरियों की खिदमत के लिए सरगर्म अमल। पुलिस टीमों ने 55 रोज के दौरान सूबा भर में 500 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए। IG पंजाब ने अपनी कमान में पंजाब पुलिस की 55 रोज की कारकर्दगी पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। पंजाब पुलिस के अफसरों और जवान, आपकी कमांड संभाले हुए मुझे 55 दिन हो चुके हैं। इन 55 दिनों में आपने 500 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, जिनमें से
80 سے زیادہ دفعہ آپ پہ گولی چلی. آپ نے بھی جواب میں قانون کے مطابق گولی چلائی، جس کے نتیجے میں 42 دہشت گرد، ڈکیت، رازن اور ریپسٹ اپنے انجام کو پہنچے. 48 ایسے بندے ہیں جو آپ کی گولی کا نشانہ بنے، لیکن آپ نے ان ڈکیتوں کو بھی قانون کے مطابق ہسپتال تک زندہ پہنچایا. ہمارا بھی ایک جوان شہید ہوا اور 15 جوانوں نے گولیاں کھائیں، جن میں ایک وہ جوان شامل ہے جو شہید کا بیٹا ہے. سینے میں گولی کھائی لیکن پھر بھی اس نے ڈاکو کو اس کے انجام تک پہنچایا. اس کو سلام، آپ سب کو سلام. ان دنوں میں آپ نے 22,000 سے زیادہ وہ پرچے دیے جو آپ پہ قرض تھے، چوری، ڈکیتی، رازنی کے، جو پہلے وقوع ہو چکے تھے. ان کے پرچے دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام کیا کہ 11,000 سے زیادہ چور، ڈاکو، رازن، اشتہاری گرفتار کیے، جن میں سے 2,000 سے زیادہ سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. 50,000 ملزموں کو اس کے علاوہ مختلف کیسوں میں گرفتار کیا. آپ کا یہ کام قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل فخر ہے. جواب میں ہم آپ کی ویلفیئر کے لیے اسی طرح کام کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے ہر بچے کو ہم 10,000 روپیہ اضافی دیں گے جس کے والد یا والدہ پولیس ملازم ہیں. آپ کی ویلفیئر کے سلسلے میں شہداء کے بچوں کی بھرتی کا کام مکمل ہو چکا ہے. اور ہاں، ڈیتھ ان سروس والے کی بھرتی کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے. آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس جگہ ٹھہرے مت، آپ آگے بڑھیں. آپ نے بہتر سے بہتر کام کرنا ہے. آپ نے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے اس سے پہلے کہ وہ مظلوم کو نقصان پہنچائے. آپ نے چوروں، ڈاکوؤں، رازنوں اور بدماشوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ عوام کی جتنی زیادہ خدمت کریں گے، یہ دفتر آپ کی اتنی ویلفیئر کا خیال کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل احمد چودھری نے اچانک تھانہ صدر خانیوال کا دورہ کیا. رپورٹ دیکھیے. ریجنل پولیس آفیسر ملتان کیپٹن سہیل احمد چودھری نے اچانک تھانہ صدر خانیوال کا دورہ کیا، جہاں ڈی پی او رانا عمر فاروق نے ان کا استقبال کیا. آر پی او نے تھانے کی بلڈنگ، سنٹری ڈیوٹی، ایس ایچ او روم، محرر روم، کمیونٹی روم، ملا خانہ اور حوالات کا معائنہ کیا. انہوں نے تھانے کی صفائی ستھرائی بھی چیک کی. آر پی او ملتان کو فرنٹ ڈیسک پر تعینات سٹاف نے شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی فراہم کی. انہوں نے تھانے کا ریکارڈ چیک کرتے ہوئے بروقت تکمیل کی ہدایت کی. آر پی او ملتان نے ڈی ایس پی صدر سرکل آفس کا بھی وزٹ کیا. آر پی او ملتان کیپٹن سہیل احمد چودھری نے ڈی ایس پی صدر سرکل محمد سلیم خان اور ایس ایچ او تھانہ صدر خانیوال مہر اہلاک کو بہترین مینجمنٹ پر شاباش دی. ڈی پی او قصور طارق عزیز کی ہدایت پر پولیس کی کرمنلز کے خلاف بھرپور کارروائیاں. ڈکیتی، قتل سمیت 41 سنگین وارداتوں میں ملوث 3 خطرناک ڈکیت گینگز کے 12 ارکان گرفتار کر لیے. پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو نے اچھی کارکردگی پر پولیس ٹیموں کو شاباش دی. شکرگڑھ کے نواحی علاقے بارہ منگا میں ڈرون کے ذریعے ہیروئن سمگلنگ کرنے والا 5 رکنی بین الاقوامی گروہ گرفتار کر لیا گیا. ڈی ایس پی شکرگڑھ کا کہنا ہے کہ ملزمان سے 3.5 کلو ہیروئن، اسلحہ، 8 بیٹریاں اور ڈرون کیمرہ قبضے میں لے لیا گیا ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی ایس پی شکرگڑھ کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. اس میں ہماری بڑی گڈ ول ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا کام کیا. یہ بھی کوٹ نینا تھانے کے ایس ایچ او ہمارے جو عثمان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور ان کی انفارمیشن تھی کہ یہ 4 ملزمان تھے جو انڈیا سمگل کرنے کے لیے 3.5 کلو گرام ہیروئن جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے. گاڑی میں کلٹس گاڑی تھی ان کے پاس، اور ان کے پاس ویپن بھی تھا، پسٹل وغیرہ بھی تھا. تو وہ ان کا موڈس آپرینڈی یہ تھا کہ وہ اس ڈرون کیمرے کے ساتھ وہ باندھ کے اس ہیروئن کو تو وہ بارڈر کے پار پھینکتے تھے، اور وہ دبئی کے ساتھ ٹچ تھے تھرو واٹس ایپ کال. اس قسم کا ان کا جو جیو ان کی ٹیکنالوجی اس کے ذریعے، تو وہاں سے وہ کوآرڈینیشن میں تھے. آگے وہ بندے دبئی کے ذریعے اور یہ ان کے ساتھ تھے. تو ان کو موقع کے اوپر ہماری ٹیم نے پکڑا تلاشی لینے کے لیے. یہ لاہور سے آئے تھے
اور کچھ 2 لوگ ادھر کے شکرگڑھ کے علاقے کے ہیں، ادھر ہی بارہ بنگا کے آس پاس کا مضافاتی علاقہ ہے، اور 2 لاہور سے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں ہمارے پاس کافی لیڈس ہیں، انشاءاللہ آگے بھی مزید کارروائیاں ہم اس پہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے بالکل اسپیئر نہیں کیا ہے۔ ان کے جو ڈرون کیمرہ تھا وہ بھی ہم نے قبضے میں لیا، 7-8 بیٹریاں تھیں وہ یہ چارجنگ کے لیے ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان کا جو ویپن ہے انلیگل وہ ہم نے پکڑا، قبضے میں لیا، اور گاڑی کے خانوں کی تلاشی جب لی تو اس میں بھی ہیروئن پائے گی، تو گاڑی کو بھی ہم نے کنفسکیٹ کیا تاکہ اس کی بھی کل کو سپرداری نہ ہو۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔